بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اپنے نظام شمسی اور اس کی حیرت انگیز معلومات کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ ان معلومات کے جاننے کے بعد ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کہ ہر نماز کے رکن میں اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس لفظ کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی سورج اور اس کے گرد گھومنے والے 9 سیاروں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن ہر سیارے کا سائز کتنا ہے، اس کی یومیہ حرکت اور سالانہ گردش کتنی ہے، سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، یہ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ہمارے نظام شمسی کی وسعت کی اگر بات کی جائے تو یہ 15 ارب میل پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں مرکزی حیثیت سورج کو حاصل ہے جو ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پورے نظام شمسی کے سیاروں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تب بھی سورج ان سے 700 گنا بڑا ہے۔ نظام شمسی کا پہلا سیارہ جو سورج کے سب سے قریب چکر لگاتا ہے اس کا نام ہے عطارد۔ سورج کا یہ پڑوسی سیارہ اس سے 3 کروڑ 60 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ اس کی 2 گردشیں ہیں، ایک محوری گردش اور ایک مداری گردش۔ محوری گردش سے مراد سیارے کی اپنی ذاتی حرکت ہے جس سے دن اور رات بنتے ہیں، اور مداری گردش سے مراد اس کی سورج کے گرد چکر لگانے کی مدت کو دیکھا جاتا ہے اور اس سے سال اور موسم وجود میں آتے ہیں۔ تو عطارد کی محوری گردش کو اگر دیکھا جائے تو یہ 59 دن میں اپنی گردش کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کا ایک دن ہماری زمین کے 59 دن یعنی 2 مہینے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی مداری گردش یعنی سالانہ حرکت کو دیکھیں تو وہ 88 دن میں مکمل ہوتی ہے۔ گویا کہ اس کا ایک دن ہمارے 2 مہینوں کے برابر ہے اور اس کا ایک سال ہمارے 3 مہینوں کے برابر ہے، اور نظام شمسی میں اس کا سائز کے اعتبار سے 8واں نمبر بنتا ہے۔ اس کا کوئی چاند نہیں ہے اور سورج کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی گرم سیارہ ہے۔ اس کی گرمی دن کے وقت 400 سینٹی گریڈ تک نوٹ کی گئی ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا سیارہ ہے زہرہ۔ اس کا سائز کے اعتبار سے 6واں نمبر بنتا ہے۔ یہ اپنی محوری گردش 245 دن میں پوری کرتا ہے، جبکہ سالانہ گردش 224 دن میں اس کی پوری ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی سب سے عجیب خصوصیت ہے کہ اس کا سال اس کے دن سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اس کا دن 245 دنوں کے برابر ہماری زمین کے 245 دنوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کا سال ہماری زمین کے 224 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ سننے میں تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن حقیقت اسی طرح ہی ہے، کیونکہ اس کی محوری گردش 245 دن میں پوری ہوتی ہے اور مداری گردش 224 دن میں اس کی پوری ہو جاتی ہے، اور اس کا فاصلہ سورج سے 6 کروڑ 70 لاکھ میل بنتا ہے۔ اس کا کوئی چاند نہیں ہے اور یہ نظام شمسی کا سب سے روشن سیارہ ہے۔ یہ باقی تمام سیاروں کے برعکس مشرق سے مغرب کی طرف موو کرتا ہے، یعنی یہاں پر سورج آپ کو مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہے ہماری زمین یعنی انسانوں کا مسکن۔ یہ نظام شمسی کا 5واں بڑا سیارہ ہے جو اپنی محوری گردش 24 گھنٹے میں پوری کرتا ہے اور سالانہ گردش 365 دنوں میں اس کی پوری ہوتی ہے، اور سورج سے اس کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل بنتا ہے، اور زمین کا صرف ایک ہی چاند ہے جو زمین سے 2,40,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بعد زمین کا پڑوسی سیارہ مریخ، جو سائز کے اعتبار سے ہمارے نظام شمسی میں 7ویں نمبر پر ہے۔ اس کی محوری گردش 24 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن مداری گردش 687 دن میں پوری ہوتی ہے، یعنی اس کا دن ہماری زمین کی طرح 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک سال ہمارے 2 سال کے برابر ہوتا ہے، اور یہ سورج سے 14 کروڑ 15 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ اس کے 2 چاند ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جو سیارہ ہے اس کا نام ہے مشتری۔ یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس کی محوری گردش 10 گھنٹے اور 37 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سالانہ گردش یعنی سورج کے گرد اس کو چکر پورا کرنے میں 12 سال لگتے ہیں، اور یہ سورج سے 48 کروڑ 23 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 1300 زمینیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، بلکہ نظام شمسی کے تمام سیارے مل کر بھی اس ایک سیارے سے چھوٹے بنتے ہیں۔
7ویں نمبر پہ ہے زحل، جو کہ نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ یہ اپنے محور کے گرد 10 گھنٹے 14 منٹ میں چکر پورا کر لیتا ہے، جبکہ سالانہ گردش 30 سال میں اس کی پوری ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک دن ہمارے 10 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے اور اس کا ایک سال ہمارے 30 سالوں کے برابر ہے، اور یہ سورج سے 88 کروڑ 60 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ اس کے 19 چاند ابھی تک دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے خوبصورت سیارہ ہے۔ اس کے گرد ہالے اس کی شہرت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ہمارے نظام شمسی کا سیارہ ہے یورینس، جو سائز کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، اور یہ اپنی محوری گردش 17 گھنٹے 24 منٹ میں پوری کرتا ہے، جبکہ اس کی مداری گردش 84 سال میں پوری ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک دن ہمارے 17 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے اور اس کا ایک سال ہماری زمین کے 84 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور یہ سیارہ سورج سے 178 کروڑ میل دوری پر ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورج کا ایک چکر لگانے میں 84 سال لگتے ہیں۔ اس سیارے کے 20 چاند ابھی تک دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے نظام شمسی کا 8واں سیارہ نیپچون، جو سائز کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ سیارہ اپنی محوری گردش 19 گھنٹے میں، جبکہ سالانہ گردش 165 سال میں پوری کرتا ہے، یعنی اس کا ایک دن ہماری زمین کے 19 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے اور اس کا ایک سال ہماری زمین کے 165 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور سورج سے اس کا فاصلہ 280 کروڑ 20 لاکھ میل بنتا ہے، اور اس کے 8 چاند ہیں۔ اس کے بعد ہے نظام شمسی کا سب سے آخری سیارہ پلوٹو، جو سائز میں بھی سب سے چھوٹا ہے اور سورج سے دوری بھی اس کی سب سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے محوری گردش 6 دن 9 گھنٹے اور 17 منٹ میں پوری کرتا ہے، اور اس کو اپنی مداری گردش پوری کرنے میں 248 سال لگتے ہیں۔ یہ سورج سے 367 کروڑ میل کی دوری پر ہے، اسی وجہ سے اس کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں 248 سال لگ جاتے ہیں۔ سورج سے دور ہونے کی وجہ سے سورج اس سیارے سے صرف ایک ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور پلوٹو کا بھی ایک چاند دریافت ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارا پورا نظام شمسی ہے، جو 15 ارب میل کی وسعت پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ روشنی ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل فاصلہ طے کرتی ہے، اور ایک سال کے اندر روشنی 60 کھرب میل فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اگر کوئی خلائی شٹل اتنا تیز رفتار ہو کہ جو روشنی کی رفتار سے سفر کرے، تو اس کو چاند پر پہنچنے میں صرف 1.25 سیکنڈ لگے گا، لیکن سورج تک پہنچنے میں ہماری زمین سے اس کو 8.5 منٹ لگیں گے، جبکہ ہماری زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل بنتا ہے، اور ہماری زمین کے سب سے قریب جو ستارہ ہے اس تک روشنی کو پہنچنے میں 4.25 سال لگیں گے۔ حالانکہ روشنی ایک سال میں 60 کھرب میل فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو قطب ستارہ ہے وہ ہماری زمین سے 450 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور بعض ستارے ایسے بھی ہیں جو 1000 نوری سال کے فاصلے پر ہیں، بعض 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسانی عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی، اور یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جو ابھی تک دریافت ہوا ہے، نظر آیا ہے۔ کائنات کا ابھی بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو کہ ابھی تک دریافت ہی نہیں ہو سکا۔ اس کائنات کا 3% حصہ ایسا ہے جو نظر آتا ہے، باقی 97% حصہ بالکل اندھیرے اور تاریکی میں ہے۔ وہاں پہ کیا ہے، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے نظام شمسی ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ ہی جانتے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہے۔ جو حصہ نظر آتا ہے اس میں بھی ہمارے نظام شمسی کی طرح کھربوں نظام شمسی موجود ہیں۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے ہر رکن میں جو اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا، اس لفظ کے اندر کتنی گہرائی اور کتنی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور یہ پوری کائنات ابھی صرف پہلے آسمان سے نیچے ہے، دوسرا آسمان تو اس سے بھی بڑا ہے، پھر تیسرا اس سے بھی بڑا، چوتھا اس سے بھی بڑا، اور یہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے سامنے یوں حیثیت رکھتے ہیں جس طرح ایک بڑے صحرا کے اندر ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ،
اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی عظمت، محبت اور معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔